أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 84۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ کل کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس کے بعد آپ کی وساطت سے پوری امت کو ایک دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر چند دعائیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے لفظ کل کے ساتھ بیان فرمائی، یعنی یہ اشارہ ہے کہ ان دعاؤں کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خود سکھائے کہ میرے بندو مجھ سے یوں مانگا کرو، جیسے قل ربی زدنی علما۔ اسی طرح یہ دعا ہے جو لفظ کل کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور یقیناً جو دعائیں قرآن مجید کے اندر لفظ کل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پڑھنے کے لیے سکھائی ہیں، ان میں بڑی ہی خاص قسم کی تاثیر ہوگی اور وہ بڑی اہم دعائیں ہوں گی۔ غالباً قرآن مجید کے اندر 14 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو لفظ کل کے ساتھ کچھ مانگنے کی تلقین فرمائی اور کچھ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر آپ جن حالات سے گزر رہے تھے، تنگیوں والے، مشکلات والے، آزمائشوں والے، ظلم و ستم والے، ان تنگی کے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ
جس طرح میں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں دلائل براہین کے اندر ہمیشہ کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، اسی طرح اب آپ ان کافروں پر قوت و اقتدار کا اور سلطنت کا غلبہ بھی مجھ سے طلب فرمائے۔ یعنی جسمانی طور پہ، ظاہری طور پر بھی غلبہ، ایک تو تھا مانوی اعتبار سے غلبہ، ایک تو تھا دلائل و براہین کے میدان میں غلبہ، کہ مکی زندگی میں کافر اگرچہ مسلمانوں سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، لیکن کسی بھی چوک چوراہے میں، کسی بھی گھر بیٹھک میں، کسی بھی بازار مارکیٹ میں، کسی بھی ڈیبیٹ میں کافر کبھی بھی مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکے۔ جب بھی وہ اسلام پہ کوئی اعتراض کرتے تھے، انہیں اس کا بڑا مدلل، بڑا ہی مسقط قسم کا، بڑا ہی ان کا منہ بند کر دینے والا جواب مل جاتا تھا، قرآن مجید کی وحی کی شکل۔ اس طرح مسلمان ہمیشہ مکہ میں دلائل و براہین کے میدان میں غالب رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی کہ اب آپ مجھ سے یوں دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں اب تو اس اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اور اس کو تخت پر لانے کے لیے، اور اس کو سلطہ، قوت، طاقت اور غلبہ عطا فرمانے کے لیے بھی تم اب مجھ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اب اسے غلبہ عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کا بھی اقتدار عطا فرما دے، تاکہ تیرے گھر میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو ہم صرف دلائل کے زور پہ تو نہیں ہٹا سکتے، تاکہ ہم تیرے گھر کو 360 بتوں سے پاک کر سکیں اور تیرے گھر میں کلمہ توحید کو بلند کر سکیں، اس کے پرچم لہرا سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ایسا ہی کیا، دعا بھی خود سکھائی، اور اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد اور ہجرت جیسی 2 عبادتیں عطا فرمائیں جو دین اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبے کی طرف لے جاتے، قوت اور اقتدار کی طرف لے جانے والی تھی، کیونکہ غلبے کے لیے جہاد ضروری تھی، اقتدار، غلبہ، قوت، سلطہ حاصل کرنے کے لیے جہاد ضروری تھا، اور ان اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانا ضروری تھا۔ جن گردنوں میں سریا تھا اور جو گردنیں مسلسل اسلام کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ان گردنوں کو کاٹنا اور ان فرعونوں کو رستے سے ہٹانا ضروری تھا، اس کے بغیر غلبہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے جہاد کروایا۔ مکی زندگی میں جہاد سے روکا ہوا نہیں، بس تبلیغ کرنی ہے، دعوت، تبلیغ، بس ہاتھ روک کے رکھو، جہاد نہیں کرنا۔ لیکن اللہ پاک نے اب فیصلہ فرمایا تھا کہ اب اپنے بندوں کو 13 سالہ مکی زندگی سے، پسی ہوئی مغلوبیت کی زندگی سے نکال کر اب مسلمانوں کو مدنی زندگی میں قوت، غلبہ، اقتدار اور ایک سلطنت اور ایک اسٹیٹ عطا فرما دی جائے، جہاں اسلام کے قوانین کا عملی طور پر نفاذ ہو، امپلیمنٹیشن ہو۔ اب اس کے لیے، اس جہاد کے لیے پھر ہجرت ضروری تھی۔ جب آپ دارالکفر میں رہتے ہیں تو پھر وہاں اندر رہ کے جہاد نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو ان سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور کسی خطے کو دارالاسلام بنانا پڑتا ہے، دارالسلام بنانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں جا کر آپ کو کافروں سے ٹکرانا پڑتا ہے، جہاد کا علم بلند کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک غلبے، قوتیں، اقتدار بھی عطا فرما دیتے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
بظاہر تو ایک دعا سکھائی ہے غلبے، قوت، اقتدار کے لیے، لیکن اس میں ضمناً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب ہم آپ کو اور آپ کی امت کو جہاد کی طرف اور ہجرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہجرت اور جہاد ہوں گے تو غلبہ ملے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف رہنمائی فرمائی اور ادھر ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر وہاں جا کر کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حنین، کبھی تبوک، کبھی کوئی غزوہ اور کبھی کوئی غزوہ، اور پھر 8 سال کے بعد اس مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا جہاں سے آپ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر نکلے۔ 8 سال کے بعد آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے اور اس کے قرب و جوار میں نصب شدہ 360 بت آپ اپنے عصا کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ ان کو مار مار کے بتوں کو نیچے گرا رہے تھے، اور ساتھ آپ غلبہ اسلام کے متعلق ایک آیت پڑھ رہے تھے جو در حقیقت اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے وہ دعا بھی اگلی ہی آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دی جو آپ بتوں کو گراتے وقت پڑھ رہے تھے، اور غلبہ اسلام کی بہاریں سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اب اسلام کا غلبہ آ گیا۔ کفر و شرک اب پس کر، کمزور ہو کر، مٹ کر رہے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہمیشہ سے ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وہ تو وقتی طور پہ یا آزمائش ہوتی ہے اگر کسی وقت باطل کا غلبہ ہو، یا پھر مسلمانوں کی کمزوریاں، ایمانی کمزوریاں، دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وقتی طور پہ کفر اور باطل کا غلبہ ہوتا ہے زمین پر، ورنہ تو اللہ پاک کا قاعدہ قانون یہ ہے اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے ہی غالب رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران، غالب تم ہی رہو گے اگر ایمان والے ہو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ، اور فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب۔ یہ اصل میں ربی چھوٹی یا تھی، حذف ہو چکی ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا کریں گے، اور ربی، اے میرے رب، لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، سمجھانے کے لیے میں نے صرف ایک دفعہ لمبا کر کے پڑھا، اور ربی نہیں پڑھیں گے بلکہ اور ربی، وہ جو نیچے زیر ہے اس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یا حذف ہے، لہذا ہم ترجمے میں اس یا کا ترجمہ لا رہے ہیں، اور ربی، میرے رب، یا اے میرے رب، ادخل، داخل فرما، نی، مجھے، مدخلا، مدخل، داخل ہونے کی جگہ، یہ اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں، داخل ہونے کی جگہ، جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، مقتل قتل ہونے کی جگہ، تو مدخل داخل ہونے کی جگہ، یا پھر مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مدخلا داخل ہونے کی جگہ یا داخلہ، صدقن سچا، وقل، اور ملا کے آگے پڑھیں گے وقر، قل کی لام اتنی کلیئر نہیں پڑھی جائے گی بلکہ قوف آگے را کے ساتھ جا ملے گا، اس لیے را پر شد ہے، وقر ربی ادخلنی مدخل صدقن، اور کہہ دیجئے، اور یوں کہیے اور یوں مانگیے، اے میرے رب داخل فرما مجھے سچی جگہ پر، سچے داخل ہونے کی جگہ یا سچا داخلہ، وَأَخْرِجْنِي، اور نکال مجھے، مخرجا
نکالنا یا نکالنے کی جگہ صدقن سچا، دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا، نکالنے کا بھی اور داخل ہونے کا بھی، کیونکہ ایک جگہ سے نکالنا تھا اور ایک جگہ داخل فرمانا تھا۔ تو عموماً انسان جب کسی جگہ سے نکلتا ہے تو وہاں رسوائی کے امکانات ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ دعا کروائی۔ اچھا، اللہ پاک دعا کروائے بغیر بھی تو یہ عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک خود ہی الفاظ سکھاتا ہے، اس کی رحمت دیکھیے، خود ہی الفاظ سکھا کے کہتا ہے میرے بندے اب یوں مجھ سے التجا کر، جب تو مجھ سے یوں دعا کرے گا، التجا کرے گا، اس وقت تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو تیرا رب اس سے راضی ہوگا۔ مانگنے کی وجہ سے اور مانگنے کے بعد عطا کرنے میں رب کو بھی خوشی ہوگی اور تیرے بھی درجات بلند ہوں گے، مانگنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو مانگنا بھی عبادت ہے نا، اس لیے مانگنے کی تلقین فرمائی گئی اور نہ مانگنے کو اللہ کی ناراضی کا سبب قرار دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو فرشتہ آیا تھا کہ بتائیے کوئی حکم ہے ہمارے لائق، تو اللہ نے بھیجا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا نہیں، وہ جس کے لیے مجھے پھینکا گیا نا اس کو پتہ ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنے سے انکار کیا اس مفروضے کے مطابق، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مفروضہ درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اور اسے اللہ پاک کی طرف سے پیشکش ہو اور وہ اللہ سے مدد نہ مانگے اور یہ کہہ دے اسے سب پتہ ہے، یہ ممکن نہیں۔ پتہ تو اللہ پاک کو سارا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کہہ رہا ہے کل کہہ دیجیے، مانگیے، پکاریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پکارا تھا، صحیح بخاری میں حدیث، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ دعا سکھائی کہ آپ اب یہاں سے نکلیں گے، نکلنے کے لیے بھی میری مدد مانگی کہ میں تمہیں یہاں بحفاظت عزت کے ساتھ نکال، اور پھر آگے جس نئے خطے میں مدینہ منورہ میں تمہیں داخل کرنا ہے وہاں بھی تمہیں بحفاظت داخل کر دوں، عزت کا ٹھکانہ عطا فرما دوں، غلبہ، قوت اور اقتدار عطا فرما دوں۔ آئیے دیکھیے مزید آگے کیا الفاظ ہیں دعا کے، وَأَخْرِجْنِي، اور نکالنا مجھے، مخرجہ، نکلنا، صدقن، سچا۔ سچائی بڑا وسیع لفظ، اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا۔ وَجْعَلْ، اور بنا دے، وَجْعَلْ، اور بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، من طرف سے، پاس سے، لدن کا اپنی جناب، من لدن کا اپنی جناب سے، اپنے پاس سے، سلطانن، غلبہ، ایسا غلبہ، نصیرا، جو مددگار ہو، ایسا غلبہ جو مددگار۔ سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں، غلبے کو بھی کہتے ہیں، اور نصیرا، مددگار۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دلائل اور براہین کا غلبہ تو مکہ میں بھی موجود تھا، لیکن یہ کوئی اور غلبہ مانگا جا رہا ہے، اور اس غلبے سے مراد اکثر مفسرین نے قوت، سلطہ، امپلیمنٹیشن کی طاقت، اقتدار، سلطنت، یہ چیزیں مانگی اور یہ چیزیں مراد لی، اور اگلی آیت میں اس کا نتیجہ بھی دکھا دیا۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، جاء الحق، آ گیا حق،
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور مٹ گیا باطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل، بے شک باطل، کانا ہمیشہ سے تھا یا ہمیشہ سے ہے، زہوقا مٹنے والا. باطل ہمیشہ سے کمزور تھا، مٹنے والا ہی تھا، مٹنے کے لیے ہی آیا تھا. اس کے بعد تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے رحمت قرار دیا، شفا قرار دیا، اور قرآن مجید کے اللہ پاک نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ مومنوں کے لیے تو یہ نفع ہی نفع ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے. لیکن جو کافر ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ، ان کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان، گمراہی ہی گمراہی، کیونکہ ان کے اپنے دماغ اور سوچیں درست نہیں. اور یہ مضمون اس سے پہلے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں بھی تفصیل سے پڑھ چکے، بڑی تفصیل سے وہاں اللہ پاک نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے واقعی شفا ہے، روحانی بیماریوں سے شفا ہے. اگرچہ جسمانی بیماریوں سے بھی قرآن مجید شفا ہے، لیکن بطور خاص یہ روحانی بیماریوں سے شفا ہے. انسان کے دل و دماغ میں کفر، شرک، نفاق، حسد، شکوک و شبہات، دنیا کی محبت، فتنے، آزمائشیں، یہ سب بیماریاں ہیں، اور یہ قرآن مجید ان بیماریوں سے انسان کو دھوتا رہتا ہے، شفا دیتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جسمانی صحت و تندرستی کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں کوئی نہ کوئی نسخہ لینا پڑتا ہے، کوئی دیسی ٹوٹکا، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو روحانی بیماریاں بھی انسان پر حملہ آور ہوتی رہتی. تو روحانی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے اس قرآن سے جڑے رہنا ضروری ہے. اور جو شخص اس قرآن سے نہیں جڑے گا، اسے پھر بیماریاں، روحانی بیماریاں اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائیں. وہ روحانی بیماریوں میں پھنستا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا مریض ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر اسے اپنی بیماریوں کا احساس بھی ختم ہو جائے. اس لیے ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کیا کرتے ہیں کہ اس قرآن سے ہمیشہ جڑے رہیں. اس کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر کی دل و دماغ کی باطن کی بیماریاں وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتی رہیں، ان کا علاج ہوتا رہے. وَنُنَزِّلُ، واو اور نُنَزِّلُ، ہم نازل کرتے ہیں. یہ نُنَزِّلُ جو ہے نا، یہ باب تفعیل ہے. نزل ينزل تنزیل، اس میں شد بھی ہے نا. یہ خاص باب ہے، ایک خاص لفظ ہے، اس کی بناوٹ ایک خاص باب سے گزر کر ہوئی ہے. عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں اسے باب تفعیل کہتے ہیں. تو اس کے اندر تدریج کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی کام آہستہ آہستہ، سلولی اور مسلسل کرنا. اس لیے اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، وَنُنَزِّلُ، شروع والا نون ہم کا معنی دے رہا ہے. تُنَزِّلُ، يُنَزِّلُ، أُنَزِّلُ، نُنَزِّلُ، وَنُنَزِّلُ، اور ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، من القرآن، قرآن میں سے، حالات، سچویشن، ضروریات کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. اور تقریباً 23 سال لگے اس قرآن مجید کو تھوڑا 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 کر کے اتارنے میں. ما ہوا، ما جو، ہوا وہ، ما موصولہ ہے، ما ہوا وہ جو، شفاء، شفا ہے، بلکہ نکرہ ہے، ترجمہ ہم کر سکتے ہیں سراسر شفا ہے، تنوین کی وجہ سے، سراسر شفا. ورحمت، اور سراپا رحمت ہے، اس میں بھی تنوین کی وجہ سے ہم مبالغہ پیدا کر سکتے ہیں.
ورحمہ، اور سراپا رحمت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، جیسے ہدی للمتقین فرمایا، اور دوسری جگہ ہدی للناس بھی کہا، ناس میں کافر بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن سیدھی راہ دکھاتا تو سب کو ہے، للناس، سب لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، لیکن قرآن راہ راست پر چلاتا صرف متقین کو ہے، پرہیزگاروں کو ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید میں شفا، رحمت، ہدایت کا پیغام تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن ان سے استفادہ صرف اور صرف متقین، مومنین کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس لیے فرمایا کیونکہ کافروں کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر سے میڈیسن لا کر اس کو اپنی جیب میں ڈال کے رکھ چھوڑے۔ اب شفا کا نسخہ پڑیا تو اس کی جیب میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوائی اس کو شفا نہیں دے رہی، اس لیے کہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا۔ فائدہ کیسے ہو؟ قرآن مجید بھی ایسی میڈیسن ہے کہ جو کافر مومن سب کو فائدہ دیتی ہے، لیکن چونکہ کافر فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قرآن سے فائدہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے، ماننے والوں ہی کو ہوتا ہے۔ ولا یزید، کافروں کا، ظالموں کا، متعصب لوگوں کا، ہٹ درم لوگوں کا، دل کے اندھے لوگوں کا اس قرآن سے فائدہ اٹھانا، ہدایت پانا اور شفا یابی حاصل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ قرآن تو ان ظالموں کے کفر میں اور ان کے تعصب میں اور ان کے نقصان میں اور ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا، ان کے تعصب ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ولا یزید، اور نہیں زیادہ کرتا، الظالمین، ظالموں کو، اور وہ ظالموں کو زیادہ نہیں کرتا، یعنی قرآن، الا مگر خسارہ، خسارے اور نقصان ہی میں یہ کافروں کو زیادہ کرتا ہے، ظالموں کو۔ ظالم سے مراد یہاں کافر، مشرک، متعصب، ہٹ درم، نیگیٹو سوچ والے۔ اس کے بعد چوتھی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خوشی اور غمی کی حالت میں جو اکثر انسانوں کی کیفیت ہوتی ہے اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ رویہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان ہوا ہے، اور اس رویے کا شکار بنیادی طور پہ تو کافر ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کافروں کے، منافقوں کے کچھ اوصاف یا خصلتیں مسلمانوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جب وہ قرآن سے دور رہتے ہیں، جب وہ اچھی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، جب وہ کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، جب وہ ان کے کلچر کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ ان کا کلچر ان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ خصلت جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ کافروں میں پائی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مسلمانوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اسے مال و دولت کی فراوانیاں عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، ہر نعمت عطا فرما دی، تو اب یہ جناب بڑا خوش ہوتا ہے اور ایسا خوشی کے اندر مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کو، اپنے رازق کو اور نعمتیں عطا فرمانے والے منعم کو بھول جاتا ہے۔ کیڑا رب، کیڑی نواز، کیڑے قرآن دیا گلا کر رہے جناب، کیڑی دعا، چنگا پا کسی چیز کی کمی کوئی خود غرض۔ اور پھر جب اللہ پاک گرفت فرماتے ہیں، ایسے پلٹ جاتے ہیں حالات، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر لگتا ہے
اللہ کو پکارنا، پھر شروع ہو جاتا ہے آہوازاریاں کرنے، للے لینے. ایک باری بچا دیا. یہ انسان کا رویہ ہے کہ اس قدر مفاد پرست ثابت ہوتا ہے اور اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے. نعمتیں آپ دیکھ لیں، آج زیادہ تر مسجدوں سے، جمعے سے، دروس سے، قرآن کی مجلسوں سے، خیر کے کاموں سے دور کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس زیادہ مال و دولت کے فراوان، اتنا ہی زیادہ وہ دین سے دور. کئی میں نے دیکھا ماڑے ماڑے بیچارے لوگ ہیں تو وہ بھی جناب اس سیلاب میں پھنسے لوگوں کی جا کے مدد کر رہے ہیں، جن کے بیچاروں کے اپنی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہے، لیکن جذبہ ہے، شوق ہے نا. لیکن بڑی بڑی کوٹھیوں والے اس سے لگا کے سوئے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے. اللہ اکبر. تو دین کی طرف بھی زیادہ بڑے لوگ آتے ہیں. خیر یہ کوئی پکا قانون نہیں ہے، اللہ پاک نے کئیوں کو مال بھی دیا ہے اور اب اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. ہاں، مومن کے متعلق اللہ پاک نے کیا بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب. جب اللہ پاک اس کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے نا تو یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا. جب اللہ پاک اس کو کسی مصیبت سے آزماتا ہے نا تو یہ صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. اور جب اللہ پاک اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے نا تو اس وقت بھی یہ اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اس وقت بھی یہ اپنے رب کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. فرمایا یہ معاملہ، یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں. اللہم اجعلنا من. وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم انعام کرتے ہیں، علی الانسانی، انسان پر، مراد خاص انسان ہے، سارے انسان نہیں. اعرضا، اعرضا وہ منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرنا. ونعا، واو اور نعا دور کر لیتا ہے. بی کو جانب، جانب سائڈ کو کہتے ہیں، پہلو، جانب کہتے ہیں نا، شمال کی جانب، مشرق کی جانب، یہ وہی جانب. جانبی پہلو ہی اپنا، ونعا بھی جانبی ہی، اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، یعنی رب سے اپنا پہلو دور کر لیتا. وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچتی ہے، چھوتی ہے، وہ اسے الشر، تکلیف، کانا ہو جاتا ہے، یئوسا، بہت نا امید. تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یئوسا، بہت نا امید، بڑا ہی مایوس، بڑا ہی نا امید ہو جاتا تھا، پھر رب سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا. اور میں نے یہ بھی دیکھا کئی لوگوں کی رب نے آزمائش کی، نعمتیں چھین لی، تو کئی لوگ اس کے بعد بھی رب سے دور ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے کچھ سبق سیکھتے، وہ رب سے اور دور ہو گئے، جیسے رب سے آٹا لگایا ہوا. بیماری، آزمائش، تکلیف اگر انسان کو جھکا دے، رلا دے، رب سے ملا دے تو وہ نعمت ہے، اور اگر وہ رب سے اور دور کر دے تو وہ سمجھیں کہ وہ عذاب ہے. آخری آیت کریمہ، 5ویں اور آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر لگا ہوا، اپنے اپنے مینرز، اپنی اپنی تربیت، اپنے اپنے طریقے، اپنا اپنا منہج، اپنا اپنا رستہ، اپنا اپنا مذہب، اپنا اپنا فرقہ، اپنا اپنا کلچر. ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پہ لگا ہوا، لیکن ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے یہ تیرا رب ہی قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا. تیرا رب فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ ان میں سے سب سے صحیح رستے پر کون سے لوگ تھے. ہاں اس نے قرآن حدیث میں بھی بتا دیا
لیکن قرآن اور حدیث بول کر یا کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر تو نہیں بتائیں گے کہ اس راستے پر چل، کیونکہ قرآن حدیث سے لوگ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، پڑھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ اپنی پارٹی کو، اپنے فرقے کو، اپنی جماعت کو، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، پر اپنے اپنے رستوں پہ لگے رہیں۔ اللہ پاک نے سورہ روم میں فرمایا نا، کل حزب بما لدیہم فرحین، فرحین فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر پارٹی جو اس کے پاس منہج ہے، منصور ہے نا، اسی پر راضی بیٹھی ہوئی۔ کوئی قرآن پر تو اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھے، اپنے نظریات کو، خیالات کو اور اپنی محبتوں کو، اپنی اٹیچمنٹس کو اور اپنے رستے کو کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ فرمایا کل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلن، ہر ایک، سب کے سب، یا ہر ایک، یعملو، عمل کرتا ہے، علی شاکلتی ہی، شاکلتن طریقہ، مینر، شاکلتی ہی اپنے طریقے پر، ایچ ورکس اکارڈنگ ٹو ہز مینر۔ فا، پس، اور ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جاننے والا ہے یا زیادہ جاننے والا ہے، بی کو، کس کو، من، جو ہوا، وہ من ہوا، وہ جو یا اسے جو، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو زیادہ سیدھی راہ پر ہے، زیادہ سیدھی راہ پر۔ اہدا، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، افعال کے وزن۔ تیرا رب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔